جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری خصوصی نشریات جاری ہے. بریک سے پہلے عامر احمد خان صاحب بات کر رہے تھے اور اس پر کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ پر جمیل احمد خان صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے. جمیل صاحب پلیز گو اہیڈ سر. جی ہاں بالکل عامر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جس وقت پرائم منسٹر نے وہ 15 ملین کی بات کی تھی افراد اور جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کافی محظوظ ہوئے تھے, ان میں ایک سائنٹیفک ریزن ہے اس کا. پرائم منسٹر نے تو شاید ان کا اشارہ اور ٹیکٹیکل ویپن کی طرف, جب کسی تہذیب کو ختم کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے, کنونشنل ویپن سے تو نہیں ہوتی نا پوری تہذیب ختم, اور وہ بھی اتنی بڑی تہذیب اور اتنی بڑی آبادی. تو پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی وہ بالکل درست تھی. اس پہ ایک ماڈلنگ ہو چکی ہے سائنٹیفک, جس میں سائنٹسٹ ہے برائن ٹون ہے, جیمی نائجل ہے اور اس کے علاوہ ایلن رابک ہیں. انہوں نے ماڈلنگ کی ہوئی ہے ایسے ہتھیاروں پر جو کہ تہذیب ختم کر سکتے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے ہی حلے میں, پہلے ہی گو میں 2 سے 3 بلین, اور وہ کس طرح کہ پہلے تو چند لاکھ, اس کے بعد قحط سے اور اس بھوک سے, موسم کی تبدیلی سے, ڈیزیز سے, یہ سارے ملا کے چند مہینوں میں اتنے آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے گو میں ڈیپینڈنگ کہ کیا انٹینسٹی ہے تہذیب کو ختم کرنے کی, اس میں لاکھوں افراد, یقیناً کئی ملین افراد وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. یہ پرائم منسٹر نے بالکل صحیح بات کی تھی. اس وقت ان کے ذہن میں کیا تھا ہمیں علم نہیں, لیکن انڈیا اور پاکستان کا جنگ یقیناً انہوں نے ذکر کیا تھا, اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ دونوں جوہری قوت, پوری دنیا کے گردن پہ ایک تلوار, اور اسی لیے آگے چل کے دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں بلکہ یہی کہ ایک پریشر دے کے اور اس مسئلے کو حل کرائیں, جس طرح بھی حل کرائیں. یہ مسئلہ بھی آگے جا کے یہ دنیا اس تلوار کے سائے میں نہیں رہ سکتی, جوہری تلوار کی. یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ ان کے اپنے کانگریس ممبرز کہہ رہے ہیں. مسٹر جیسن کرو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو وار کرائم کی بات کر رہا ہے, اور اسی طرح بہت سارے جمیل صاحب ڈسکشن کو تھوڑا سا اسی سے آگے بڑھاتے ہیں. مجھے سمیرہ بھی جوائن کر چکی ہیں اس دوران. جلیل صاحب مجھے یہ فرمائیے سر, جس وقت یہ سارا کانفلکٹ اس کا آغاز ہوا, جنگ کا آغاز ہوا, حملوں کا آغاز ہوا ایران کے اوپر, جب آبنائے ہرمز بند کی, تو وہاں سے جو ایران کے الائز تھے, ان کے جو اتحادی تھے, وہ تو ان کے جہاز تو وہاں سے کم و بیش گزر ہی رہے تھے. لیکن اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کے نے جو بات کی, خاص کر چین کے جہاز وہاں سے گزر رہے تھے, اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ جو اتحادی ہیں ایران کے, اب وہ ان کو پریشان کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ کوشش کرتا ہے یو ایس اے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پھر وہ اتحادی, ان کو بھی کہیں نہ کہیں انٹروین کرنا پڑے گا اور ایران پر اس پر دباؤ بڑھے گا پھر کہ آئیں اور جن پوائنٹس پر بات نہیں ہو پائی ہے اس کو بھی پھر فائنلائز کریں؟ دیکھیں یہ پوسچرنگ ہے جی, ٹیک اٹ ایز اے پوسچرنگ until unless کہ وہ پریکٹیکلی ایسی کوئی چیز کرتے نہیں ہیں. اٹ ہیز سیریس انٹرنیشنل امپلیکیشنز. آپ کا ٹھیک ہے ایران کے ساتھ آپ کا ایک جھگڑا چل رہا ہے, یو آر ان دا وار ود ایران, اور آپ اس کے ساتھ کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل رولز ریگولیشنز کو بالکل ہی بلائے طاق رکھ لیں. یہ جو سیز ہے نا جی, اس کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یا اس کے اندر جو بھی اس کی, اٹ ہیز اے اسٹریٹجک امپلیکیشنز. چاہے آپ ایک شپ کو روکیں, ایک مائن لگا دیں, تو اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک 2 چیزوں کا مقابلہ چل رہا ہے. ایک تو نروز کا مقابلہ چل رہا ہے, گیم آف نروز چل رہی ہے, اور برکس مین شپ چل رہی ہے, اور اسی کے کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے اس وقت ملٹری پوسٹنگ کر رہے ہیں. پروسیس آف ڈائلاگ از آن, ڈائلاگ چل رہا ہے اس وقت. ڈائلاگ ہیز ناٹ کولیپسڈ. جب تک وہ مکمل کولیپس نہیں ہو جاتا, اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے ملٹری اپلیکیشن کی, ڈیزائرڈ ریزلٹ نہیں آئے, دوبارہ ملٹری اپلیکیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ آپ نے, اس کا مطلب ہے کہ, اور ڈیورنگ دی ملٹری آپریشنز آپ سیک کر رہے ہیں اپنے جنرلز کو, آرمی چیف تھامس سیک ہو گئے, گرین سیک ہو گئے, اور آپ جنرلز کو سیک کریں. اس کا مطلب ہے کہ ملٹری از ناٹ دیکھیں, جو کوہیسو ایک نیشنل ایفرٹ ہوتی ہے ان دا وار, وہ امریکہ کی نیشنل ایفرٹ نہیں ہے, ایران کی ذرا نیشنل ایفرٹ ہے. پھر اسی لیے پھر ہم نے وہ اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی جو بائی بک ہے, لا ہے, یا جو آئین ہے امریکہ کا, اس پر چلیں, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ سنیں. ابصار صاحب یہ فرمائیے سر کہ یہ جو سوال میں نے ابھی کیا کہ اس سے پھر ایران کے اوپر کیا دباؤ پڑے گا, اور امریکہ جس معاشرے کی یا بندش کی بات کر رہا ہے, دیگر ممالک اس چیز کو سپورٹ کریں گے امریکہ کی؟ دیگر ممالک سپورٹ اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ خالی باتیں, نیریٹو ہے اپنے اپنے لوگوں کو بیچنے کا. اور جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر ہے, ابھی تک انٹیکٹ ہے,
اور دونوں اطراف نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ بات طے ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے. باقی یہ جہاز اندر چلے گئے, باہر آ گئے, انہوں نے تھوڑا سا یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ چلتا رہے گا اور بات چیت بھی چلتی رہے گی. دونوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے, تو اس میں یہ باتیں ہوں گی نا. تو اگر یہ لیوریج ایران چھوڑ دے آج, تو پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا بات چیت کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے جو اس کے مطالبات ہیں کچھ. بالکل ٹھیک. اب سمیرا تھینک یو سو مچ. آپ کل ساری رات وہاں پر موجود تھیں, جو جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی تھی مستقل. پرسپیکٹو کیا تھا, کیا آپ کو ملا؟ ایک طرف ہم جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے, لے رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہا تھا اس ساری ایکٹیویٹی کو, اور وہ بھی ہوپ فل تھے کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا یہاں سے؟ کرن, اب تو آپ کو یقین آیا ہے نا کہ کل ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہی تھی, everything could have gone anywhere, اور وہ چیز ابھی صبح سب کے سامنے آئی ہے. ایک چیز ہم بار بار کہہ رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس میں بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, خاص طور پہ رائٹرز کی میں بات کروں, بڑے برے طریقے سے ان کی خبر جو ہے وہ بیک فائر کیا ان کو. یہی وجہ تھی, پاکستانی میڈیا نے بہت احتیاط سے کام لیا اور بڑی احتیاط کام آئی ہے کہ یو آر ناٹ ان اے رش ٹو بریک نیوز. اور ابھی آپ دیکھ لیں ہماری وہ بات 100% صحیح ثابت نکلی. امریکن پریزیڈنٹ اونلی اسپوک ٹو ہز اون میڈیا, ایرانین ڈیلیگیشن دے اونلی اسپوک ٹو دیئر اون مجھے میڈیا. ایک لفظ کہنے کی اجازت دیجیے, وہ 4.25 منٹ کی جو انہوں نے بات کی آگے, انہوں نے بھی بڑا احتیاط کیا, بہت احتیاط, ان چیزوں کے اوپر ڈسکس ہوا, انہوں نے ایسا کوئی بات نہیں کی. I credit him for everything. JD Vance was very careful. جی, اور اگر وہ تھوڑا سا بھی آؤٹ آف دا لائن جاتے, آپ نے دیکھا دو کوشچن لے کے انہوں نے کہا کہ تھینک یو. He did not even stay back for to get another question. By the way, اگر ان کو کرنا ہوتا تو وہ 4.25 منٹ سے 4.5 پہ بھی جاتے, but he knew کہ ایک ایک لفظ میرا strategically important ہے. And I'm happy for one thing کہ آؤٹ آف آل دا تھنگز, آج بھی میں کننڈرم دیکھتی رہی ہوں پورے انڈین میڈیا کے اندر, دے سیڈ کہ بے نتیجہ. تو آئی ڈونٹ نو واٹ سارٹ آف اینکر پرسنز اینڈ رپورٹرز آر بینگ ہائرڈ بائی انڈین میڈیا, اینڈ I really felt bad for even جو ان کے بڑے جرنلسٹ ہیں, راجدیپ سردیسائی اینڈ فیو ادرز, جو کہ ابھی بھی تھوڑا بہت نہیں برا فیل کریں گے. ہم جرنلسٹ ہیں, ظاہر ہے جرنلزم از بیونڈ نیشنلزم ایٹ سرٹن پوائنٹ, کہ آپ وہاں پہ تھوڑا سا تو ایسے ہی چلتی ہے. اس میں تو ششی تھرور کو پھر سارے مارکس دینے چاہیے. ہی سیڈ دیٹ اٹ از وی شوڈ سیلیبریٹ دس. بٹ کرن, آج کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ the whole negotiations they have collapsed, it is fairly wrong. Nothing absolutely like this happened. ان کی اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ یہ ڈائیلاگ کا مرکز اسلام آباد تھا. ابھی رشیا نے بھی ثالثی کی آفر کی ہے, بٹ ابھی تک ایران کی طرف سے جواب نہیں آیا. اٹ مینس اسلام آباد از گوئنگ ٹو ہینڈل دس ثالثی چیپٹر اینڈ نیگوسیشن another level. This is another news maybe for everyone. Another level of dialogue between the two countries is right now. ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تو یقیناً ایران کے لیے تو قابل قبول ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے پھر قابل قبول تو نہیں ہوگا اگر رشیا یہ پیشکش کر بھی رہا ہے. ایسے تو اسلام آباد اتنا عامر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور کل یہ ہم نے دیکھا بھی جو پاکستان کی طرف سے جس طرح کا خبروں کے حوالے سے جو مظاہرہ کیا جا رہا تھا, تو یہ ناٹ اونلی پاکستان, جب ہم نے جے ڈی وینس کو دیکھا, ان کو سنا, تو ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ کیئرفل بات چیت کی گئی. اسی طرح سے جو ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے وہ بھی بہت زیادہ کیئرفل تھے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے سارا ایکسپوز ہوا, پھر دوسری طرف ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹس اب آ رہے ہیں, باقی جو پینلسٹ ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ یہ پوسٹرنگ ہو رہی ہے اس وقت, لیکن پھر بھی اگر یہ پوسٹرنگ بھی ہو رہی ہے تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اوپر, ان کے اتحادیوں کے اوپر اس بات سے دباؤ تو پڑ سکتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی جیسے کہ آپ خود بھی بات کر رہے ہیں انپریڈکٹیبل ہے, کہہ بھی دیتے ہیں کر بھی دیتے ہیں, کچھ پتہ تو نہیں چلتا. ان کی جو پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے نا, وہ امریکن کا جو انٹرنل میڈیا, جو خود امریکن میڈیا ان کے بارے میں بات کرتا ہے, اس سے ان کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس سے ان کو قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ وہ اپنی پریس کانفرنسز میں نام لے کر CNN اور نیو یارک ٹائمز کا ان پرٹیکولر, وہ بہت غصہ ہے ان کو ان دونوں آؤٹ لیٹس کے اوپر, تو اس کا وہ نام لے کر جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن کرن, میرا بڑا دل ہے, میں چاہتا بھی تھا, آج دوپہر کی ٹرانسمیشن بھی
میرا دل تھا کہ میں یہ سوال ان لوگوں سے کروں جیسے سمیرہ ہیں, ابصار صاحب ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ, کہ یہ جو تنقید پاکستانی میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی وہ تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا وہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں تو انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھنا پڑا یہ جاننے کے لیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ان کو کیا لگتا ہے, ان کو کتنی صداقت لگتی ہے اس میں؟ سو میں وہاں پہ تھا نہیں, اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو مائی اوپینین آن دس تھنگ, بٹ آئی وڈ لو ٹو ہیئر فرام دیم. ان سے سننے کا مجھے بہت شوق ہے کہ ان کی کیا رائے ہے یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر. سر پہلے تو میں اپنی رائے دے دیتی تھی, ہم سارا دن یہ کر رہے تھے سر, یہ فریشرس اسی بات کی ہے کیونکہ تسلی ہے بڑی کہ ہم نے کچھ ایسی چیز نہیں کی جو اسپیکولیشنز آگے پیچھے ہو رہی تھی اور اس کا ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ابصار صاحب آپ کامنٹ کیجئے گا اس پر. میرا کمنٹ 2 حصوں میں ہوگا. مجھے لگ رہا تھا آپ 3 حصوں میں کامنٹ کریں گے, اور مجھے پتا تھا آپ کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کریں گے, انہوں نے آپ کو مارشل تیسرا میں نے کہا آپ کر لیں کیونکہ آپ کو عادت ہے نا. I told you ایک حساب رہتا تھا آپ کی طرف. یہ ہے آج کل کا میڈیا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ عامر صاحب کو میرے خیال سوال کا جواب مل گیا ہوگا. عامر صاحب یہ ہے میڈیا آج کل کا, جگتے مروا لیں, کتنے فریش ہیں ہم لوگ, واٹس ایپ فارورڈ کروا لیں, یہ ہے میڈیا. تو اس میں پھر کیا خبر پہ محنت کرنی نہیں ہے. دیکھیں میں دکھائیں واٹس ایپ آئے کہ نہیں آؤ گے. میں اب اگر اجازت آپ دونوں خواتین سے مل جائے تو. جی سر ضرور, کیونکہ سیریس بات ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سر بالکل تو وہ ایشو یہ ہے, دو اس میں آسپیکٹس ہیں. ایک ہے میں سمجھتا ہوں ٹاکس کا اسلام آباد میں جو فیز ہوا وہ الگ, میں اس کو دیکھتا ہوں. میرا جو جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے, اور میرا جرنلسٹک ایکسپیرینس واٹس ایپ والا نہیں ہے. دوسرا ہے جو اس ٹاک سے پہلے ایک فیز تھا. اس ٹاک سے پہلے فیز میں کچھ خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں جو پاکستان سے لیک ہوئیں, اس پہ مجھے اعتراض تھا, اور میں نے کہیں بات بھی کی, مطلب کہیں سے میرا کسی پروگرام میں نے یہ بات کی کہ آپ ہمیں ہمیشہ براؤن صاحب کی طرح ٹریٹ کریں گے کہ آپ نے یہاں سے خبر اگر لیک ہو رہی ہے تو پاکستان کے میڈیا کو بھی کچھ سمجھیں, ان کو بھی کچھ آپ صحیح خبر دیں. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں میڈیا میں کوئی رہ نہیں گیا کہ جو انٹرنیشنل لیول کی کوئی بات کر سکے یا کوئی خبر بریک کر سکے. تو خیر میں نے پھر کچھ چیزیں بریک کی بھی. اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے رپورٹرز میں, جو عادت نہیں رہی. ہم وہاں ایک فیشن شو میں جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, سموسے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا اچھا یہاں پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. دوسرا آگے فیز جو اس میں مجھے اعتراض ہے کہ اس میں آپ اگر لوکل میڈیا کو نیگلیکٹ کریں گے, اگنور کریں گے, امپورٹنس نہیں دیں گے تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی. آپ جس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے پاکستان کی جنتا, بہت اچھا لیول ہے. پاکستان کا میڈیا اس لیول پہ, انٹرنیشنل میڈیا کے لیول پہ آپریٹ نہیں کر پا رہا, اور اس کا نقصان آپ کو ہونا ہے, آپ کے فنکشننگ کو ہونا ہے, گورننس کو ہونا ہے, جو ہم انٹرنیشنل اپنا امیج بنانے کی کوشش کریں. جو ٹاکس والا فیز ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر خبر نکالنے کا کسی کا شوق تھا تو وہ نکالتے. یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی, وہ ہوسٹ ہے, اس نے کچھ چیزوں کو ان پلیس کرنا ہے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو. میری دوستی ہے, ان کی دوستی ہے کسی سے, آپ کی ہے, اس لیے وہ آپ کو خبر لازمی ابلائج کر دے, یہ مناسب نہیں. میں نے بھی لوگوں سے رابطے کیے ہیں بہت ساروں سے, انہوں نے کہا نہیں ہم بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا گڈ, ٹھیک ہے آگے بڑھو. تو یہ محنت ہمیں خود کرنی چاہیے. وہاں بیٹھ کے جا کے انتظار کریں ہمیں خبر کیوں نہیں دے رہے, ایسے نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت نے یا نظام نے کوئی برا نہیں کیا اگر انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے. اور دیکھیں امریکہ اور ایران کے جرنلسٹوں نے جو خبر دی ہے وہ ساتھ آئے تھے, امبیڈڈ تھے, وہ ان کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مفاد کی خبر وہاں سے ان کو فیڈ کی گئی اور انہوں نے دی ہے. تو اس میں پاکستان سے اگر ان کو کوئی خبر فیڈ ہوئی ہے تو پھر زیادتی ہے, اور ہمیں نہیں ہوئی تو زیادتی ہے. لیکن اگر پاکستان والوں کو بھی نہیں ہوئی, ان کو بھی نہیں ہوئی, تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کا یہ حکومت, ہر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام سیکریسی میں کرے. اور اتنی امپورٹنٹ ٹاکس جو ورلڈ وار 3 کی ایج سے واپس لے کے آئے ہیں, یہ ایسے تو یہ کوئی کشتی کا میچ تو نہیں ہے نا کہ ایک سائڈ پہ پاکستانی جرنلسٹ بیٹھے ہوں, دوسری پہ امریکی بیٹھے ہوں اور ایرانی بیٹھے ہوں اور تالیاں بجا رہے ہوں, ہاں یہ گول ہو گیا, یہ نہیں ہوا. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے ٹاکس ہوتی بھی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اس میں کرن ابصار صاحب کا جو پہلا کامنٹ ہے اس کو انہوں نے خود اپنے لاسٹ والے میں نیگیٹ کر دیا. کل پاکستان کی طرف سے نہیں, واقعی آنیسٹلی I was there, پاکستان کا سارا میڈیا کل جتنا ریسپانسبل رہا ہے اس میں قطعاً کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی بریکنگ نیوز کے لیے. ابصار صاحب پاکستانی میڈیا کی بات نہیں ہو رہی, سوشل میڈیا پہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس کی بات. نہیں, سوشل میڈیا تو دیکھیں شترے بے مہار ہے. میں نے ان کا سوال سنا ہے, جگت کا جواب دینے کا میں نے سوال سنا ہے, وہ آپ کی عادت ہے ویسے بھی. آئی وش طلعت صاحب ہوتے یہاں بھی یہ مقابلہ آپ سے وہی کر سکتے ہیں. ان کو بلا لیں, ان کو طلعت صاحب اگر آپ سن رہے ہیں آپ پلیز آئیں.
We need a fire extinguisher. This is what اچھا journalism is. Kiran, coming back to a very serious thing, ایک چیز جو ہمیں شروع سے پتا تھی, دیکھیں ایک کل بھی میری اور آپ کی اس کے اوپر ٹرانسمیشن میں کافی دیر بات ہوئی ہے, ایک طلب, ایک تڑب یا ایک چاہت ہوتی نا تو پھر سارے بھاگتے. کل آپ وہاں وینیو پر آئیں یہاں سے ٹرانسمیشن کنکلوڈ کر کے, ڈیڈ یو سی اینی ہیزرڈ تھنگ امنگس دی پاکستانی میڈیا؟ نہیں تھی نا. اس کی وجہ تھی کہ ہمیں اپنے رول کا پتا تھا, ہم اس دوڑ میں تھے ہی نہیں کہ ہم نے بریکنگ کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 15 لوگوں کا پینل کل خود جے ڈی وینس کے ساتھ آیا تھا امریکہ سے ایز امبیڈڈ جرنلسٹ, اور ان میں سے 7 کو بھیجا گیا پھر نیگوسیشن والی جگہ پہ جنہوں نے پول میں کوشچنز کرنے تھے. تو وی نیو کہ ہی اونلی بی اسپیکنگ ٹو ہز اون میڈیا. ایرانینز نے کل تسنیم اور ارنا کو خبریں بریک کی ہیں. ہماری طرف سے آئی کین واؤچ فار اینی آفیشل, ہم رابطے میں تھے اور ہم نے پوچھا بھی, چیزیں بہت ساری ہمارے پاس تھی, بٹ شوئنگ دیٹ ریسپانسبلٹی ہم نے نہیں بریک کی, جسٹ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ دوڑ کہ پاکستان کو کچھ خبر بریک کر کے کچھ نام کمانے. نو, آر رول واز ٹوٹلی آل ٹوگیدر. اور یہ ہماری طرف سے بڑا کلیئر تھا کہ ہیڈ لائنز نہیں چاہیے ہمیں, جس پروسیس پہ ہیں ہم اس پروسیس کو نتیجہ خیز کرنا چاہتے ہیں. اب جنرل صاحب اب واپس آتے ہیں, ہم جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اوپر. سر اس وقت سیز فائر ہے الحمدللہ, وہ جو وزیر اعظم کی طرف سے درخواست ہوئی اس پہ سیز فائر ہوا, اب اس میں کم و بیش 10 دن ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ اس میں توسیع ہو سکتی ہے یا خدا نخواستہ جو سیز فائر ہے یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ نہیں, اس پہ تو توسیع ہوگی جی انشاءاللہ. ویری سون آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اسکریمبل کرنے آلریڈی, یہ کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ چیزیں سامنے ہو رہی ہیں. الاٹ از ہیپننگ بیہائنڈ. ابھی بھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے, دیکھیں پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے, پاکستان ایک میڈیٹر ہے. جب آپ میڈیٹر ہوتے ہیں اور فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں تو ایوری تھنگ بڑی سینسٹیوٹیز اٹیچ ہوتی ہیں. ون جیسچر, ون ورڈ, ون ارریسپانسبل ورڈ, کیونکہ ورنہ آپ نے ایسے لگے کہ جیسے آپ کوئی پارٹی ہے. آپ وہاں پہ کیا بتاتے ہیں, پاکستان کیا خبر بریک کرتا کہ جی اس نے نہیں مانی, اس نے پورا پروسیس بڑے لمیٹڈ سرکل نے چلایا ہے. ویری فیو پیپل آر انوالو ان دس, ایون فارن آفس, باقی بھی جو ملٹری ڈپلومیٹکس جو چلا رہے ہیں, ایون وہاں پہ بھی بہت لوگوں کو آئی کین, میرے خیال میں ایک ہی ہاتھ پہ میں گن لوں گا. جی جی عامر صاحب سے بھی پوچھیں ان کا کیا خیال ہے, کیونکہ وہ ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, ان سے بھی رائے لیں گے. تو اس کے ساتھ اتنی سینسٹیوٹیز اٹیچ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل, اور ابھی اسکریمبل کریں گے. اور آئی ایم شیور کہ آپ دیکھیے گا کہ دیکھیں نا پچھلی دفعہ ریس کس چیز میں تھی کہ ملٹری اپلیکیشن ہو رہی ہے, ہوا چاہ رہی ہے, اور وہی جو سیولائزیشن مٹا دینے والا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ وہ ہے. اور جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہو تو ہیوی آئی مین اپلیکیشن ہوتی ہے. وہ فنش پوائنٹ کے بہت قریب تھی اور ڈپلومیسی پیچھے تھی. تو اس کو پاکستان نے جس سپیڈ سے منوور کیا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس بھی آئی ہے, تو اس کا مطلب ہے اب بھی اگلی بھی جو منوور پاکستان کرے گا اس کو بھی ایکسیپٹنس ملے گی. ونڈوز آر اوپن, اور آئی ایم ویری شیور کہ اس پہ ایکسٹینشن ہوگی انٹل انلیس جو نظر جس پہ رکھنی ہے وہ وہی اسپوائلر جس کا ہم بہت دیر سے تذکرہ کر رہے ہیں. عامر صاحب سے وہ سوال کے جواب میں پوچھ لیتی ہوں. عامر صاحب, ابصار صاحب کی شدید خواہش پر سر اس چیز پر کامنٹ کیجئے جو ہم نے میڈیا کے حوالے سے بات کی, میڈیا کے کردار کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے. نہیں دیکھیں, میں صرف ایک کامنٹ یہاں پر کرنا چاہ رہا تھا خبروں کے حوالے سے. خبروں کے حوالے سے میں آپ صرف یہاں پر ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک جو اسٹرینتھ ہے جو ہمیں نظر آئی ہے پاکستانی میڈیا کی, ادر دین دا ریسٹرینٹ جس کا سمیرا نے بڑی تفصیل میں ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک عرصہ تک رشیا اور یوکرین کی جنگ چلتی رہی جس کو ویسٹرن میڈیا نے ایکسٹینسولی کور کیا. میں آپ کو شرط لگا کر بتانے کو تیار ہوں کہ ویسٹ کے اندر ابھی تک بہت سارے لوگ, اسپیشلی امریکہ میں, چلے میں یورپ کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن امریکہ میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ پوچھیں کہ یوکرین کہاں ہے تو شاید وہ نقشے پہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. اس کے مقابلے میں میرا خیال ہے آج کل پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ابنائے ہرمز ہے کہاں, وہ کتنی لمبی ہے, وہ کتنی چوڑی ہے, اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے, کس کا نہیں ہے, اور وہ دنیا کی اکانومی کے لیے کتنی اہم ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک ایجوکیٹو رول ادا کیا پاکستانی میڈیا میں, اس کو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ تمام تر خامیوں کے باوجود آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شوڈ بی انڈر ایسٹیمیٹڈ.